ایک مسجد ہماری غیروں کے قبضے میں ہے اور ہم دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں اس مسجد کے معاملے میں. آج کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ ان کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہے. اور ہمارے ابھی امیر صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا کہ مسجد کو بنا لی شب بھر میں. آخر مسجد کو بنانا, مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد کو آباد کرنا یہ سب کا کام نہیں ہے, یہ ایمان والوں کا کام ہے. یہ قیامت کے دن پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کا کام ہے. ابھی آج شام کو دوپہر میں جب میں شجاعت گنج میں گیا, الحمدللہ دل پاک پاک ہو گیا. میں نے دیکھا بہت بڑا پروجیکٹ اٹھایا ہے ہمارے شجاعت گنج کے ہمتی لوگوں نے, اور 1.5 کروڑ کے قریب کا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہے. کام شروع ہو گیا ہے مسجد کی تعمیر کا. میں دل میرا پاک پاک ہو گیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مسجد کی تکمیل کی راہیں آسان کرے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس مسجد کی تعمیر میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. لیکن میرے ساتھیوں, آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسجد تو تعمیر ہو رہی ہے لیکن اس کو آباد کرنے والے نہیں ہیں, اس میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. میرے ساتھیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسل ابھی تو تھوڑا بہت نماز سے جو تعلق تھوڑا بہت موجود ہے, ہمیں ڈر ہے کہ اگر یہی حال رہا تو ہماری آنے والی نسل کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی بھی میڈیا پر اور نیوز چینل پر میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب لاؤڈ اسپیکر پر اذان بند ہو جانی چاہیے. ایسے بھی مسلمان سیکولر قسم کے مسلمان سامنے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں اذان کی آواز سنا کے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. ابھی اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں. نہ جانے, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا دور نہ آئے لیکن ایسے کھانے والا نہ ہو. میرے ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مسجد کو آباد کرنا ایمان والوں کا کام ہے, آخرت پر یقین رکھنے والوں کا کام ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے, ذرا اگلے جملے سنیے اللہ کے رسول کے, ابو داؤد کے الفاظ ہیں وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ, اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں اپنی اہلیہ کو لے کر جاتے ہیں, آگرہ کا تاج محل آپ دیکھنے جاتے ہیں اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہیں ہوٹلوں میں کافی پینے, اور زیڈ اسکوائر میں آپ جو ہے پیزا کھانے کے لیے, اور میکڈونلڈ میں آپ چکن کھانے کے لیے جاتے ہیں, اپنی اہلیہ کو لے کر جاتے ہیں. میرے بھائیوں, جب سارے کاموں میں آپ اپنی فیملی کو لے کر جاتے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت اس مرد کے اوپر نازل ہوتی ہے جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اور اگر بیوی نانپر کرتی ہے, ارے ہٹو جی میں رات میں دیر میں سوئی ہوں, ہٹو مجھے مت اٹھاؤ, بیوی انکار کرتی ہے, تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں نصحتی وجہ الماء, اپنی بیوی کے اوپر پانی ڈال کر اٹھاتا ہے. دیکھنا ہے فیصل گنج والے کتنے ہمتی ہیں, پانی ڈال کے اپنی بیویوں کو اٹھائیں. لیکن ہاں ہو سکتا ہے بیوی کی 2-4 ڈانٹ آپ کو سننی پڑ جائے اور کچھ بیلن بھی آپ کو کھانا پڑ جائے, لیکن اللہ کی رحمت تو آپ کے اوپر نازل ہوگی. اور اگلا جملہ اللہ کے نبی کا سنیے, اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں, اس عورت کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے. وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, اور اپنے میاں کو, اپنے شوہر نامدار کو بھی اٹھاتی ہے کہ چلو جی فلم دیکھنے گئے تھے تو ساتھ میں لے کر گئے تھے, گھومنے گئے تھے تو ساتھ میں لے کر گئے تھے, اور تہجد میں اکیلی کروں, چلو اٹھو. اپنے شوہر کو بھی اٹھائے, اور شوہر اگر منع کرے, انکار کرے, نصحت فی وجہ الماء, تو شوہر کے اوپر پانی ڈال کر اٹھائے, لیکن نماز کے لیے اٹھائے. ایسی فیملی اگر میرے ساتھیوں ہمارے محلوں میں, ہمارے سماج میں بن جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماحول ہے نماز سے دوری کا, انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے میرے ساتھیوں کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور مکمل نمازی بنے, مکمل نماز کی حفاظت کرنے والے نمازی بنے. ورنہ ایسے بھی نمازی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں. نماز کی ایسی عادت ڈالو میرے بھائیوں جیسے موبائل کی عادت پڑی ہے. واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج میرے پاس آیا تھا کہ کسی چیز سے محبت کیا ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہے تو موبائل کو دیکھو. آج موبائل کی ایسی عادت پڑی ہے, اور جب سے ماشاءاللہ یہ جیو کا سم آیا ہے تو انٹرنیٹ کی ایسی عادت پڑی ہے
کہ 31 مارچ کو جب جیو کا پیکٹ ختم ہونے والا تھا تو فیس بک پر بڑے بہت لوگ گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مکیش امبانی صاحب اس کو جو ہے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں. انٹرنیٹ کی ایسی عادت پڑی ہے میرے پیارے ساتھیوں, ایسی عادت اگر نماز کی ہمیں پڑ جائے, نماز کا چسکا لگ جائے کہ ایک ٹائم کی نماز اگر چھوٹے تو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں, آپ نے خاص طور سے عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, تو جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے اس کو ایسا محسوس ہونا چاہیے, ایسا لگنا چاہیے کہ میرا کوئی قیمتی چیز کھو گیا ہے. میں بنارس سے کانپور آ رہا تھا, رات میں موبائل میں نے چارجنگ میں لگایا تھا اور سو گیا. صبح اٹھا تو دیکھا موبائل چارجنگ میں نہیں لگایا, بے چین ہو گیا, فوراً لائٹ چالو کی اور لوگوں سے پوچھا بھائی صاحب میرا موبائل کسی نے دیکھا ہے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم نے تو آپ کا موبائل نہیں دیکھا ہے. میں کہنے لگا, میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, میں نے کہا کہ اللہ میں نے رات میں موبائل چارجنگ میں لگایا اور سو گیا, پتہ لگ رہا ہے کسی نے میرا موبائل جو ہے مار دیا. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اس کے بعد پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو میرا موبائل میرے پاکٹ میں موجود تھا. ایک منٹ کے لیے موبائل دور ہو جائے آدمی بے چین ہو جاتا ہے. ایک منٹ کے لیے آپ کے گھر میں چوری ہو جائے, آپ کا بچہ گم ہو جائے, آپ بے چین ہو اٹھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز کی ایسی عادت ڈالو, نماز کا ایسا چسکا ڈالو, نماز کو اپنی زندگی کی ایسی ضرورت بناؤ کہ ایک ٹائم کی نماز چھوٹے تو ایسا لگے کہ میرا کچھ گم ہو گیا, میرا کچھ چلا گیا, اور نماز کے ساتھ ایسا تعلق اور ریلیشن جوڑ دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا, اللہ اپنے عرش کا سایہ کچھ خوش نصیب بندوں کو دے گا, اس میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, جس کا دل مسجد سے اٹکا ہو, دل مسجد میں لگا ہو. مغرب پڑھ کے آئے تو عشاء کے بارے میں سوچ رہا ہو کہ عشاء کے ٹائم میں کہاں رہوں گا. عشاء پڑھ کے آئے تو موبائل کے اوپر الارم سیٹ کر رہا ہو کہ میں فجر کی نماز میں اٹھوں گا. فجر پڑھ لے تو ظہر کی پلاننگ کرے, ظہر پڑھے تو نماز کی ہمیشہ پلاننگ میں لگا رہے. ٹرین پر ہے, پلین پر ہے, سفر میں ہے, کہیں پر بھی ہے, نماز اس کے دل و دماغ سے کبھی نہ جائے. ایسی نماز کی پابندی ہم کریں, انشاءاللہ قد افلح المومنون میں ہمارا بھی شمار ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنائے, رب العالمین ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والا بنائے, رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو آج فجر کی نماز سے نمازی ہونے کی تو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی تو نمازی بنا دے. اے اللہ ہمیں توفیق دے اپنے 7 سال کے بچوں کو ہم نماز, خود بھی نماز کے پابند بنے اور ان کو بھی نماز کے اس کا پابند بنائے. اے اللہ ہمارے گھروں کو نمازی گھر بنا دے. اے اللہ ہمیں سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اے اللہ تو ان کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے, ان کی نماز میں اخلاص پیدا فرما دے. جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. جزاک اللہ. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں. اور سر کٹ کٹ کے گر رہے ہوں اس میدان میں بھی وہ نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. لیکن افسوس آج مسلمان اس نماز جیسی عظیم فرائض کو بھلا بیٹھا ہے. اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو مشرکوں میں سے مت بنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. محترم بزرگ دوستو, آج مسجد مرثیہ خواہے کے نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف کے اعجازی نہ رہے. محترم دوستو ساتھیوں, نماز بہت ہی اہم اور فریضہ ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے آج کے ہمارے سب سے اہم مقرر فضیلت الشیخ حضرت جناب شیخ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ کے سامنے روبرو ہونے والے ہیں. آپ کو بھی پیشاب اور پانی کی حاجت ہوگی, اس لیے ان سے روبرو ہونے سے پہلے میں قاری محمد اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ترانہ اہل حدیث پیش کریں. پھر انشاءاللہ تعالی فیض سید صاحب کو آپ سماعت فرمائیں. اس رنگ نے نکھارا ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ, سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کی شرارہ, بجھنے نہ دیں گے ہرگز ہر ظلم ہے گوارا, اہل حدیث ہیں ہم یہ
عزم ہے ہمارا درس کتاب و سنت سب کو پڑھائیں گے ہم ایثار اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم حرف غلط کے مانند بدعت مٹائیں گے ہم جی جان سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا ہم اقتدا نبی کی کرتے رہیں گے پہ ہم تن میں ہمارے باقی جب تک رہے گئے دم وہ مقتدا ہمارے وہ ہیں امام اعظم دو قرآن سے ہے واضح دو کو کیے اشارہ اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا شمع محمدی ہے پھونکوں سے کیا بجھے گی اس کی محافظت تو خود ہی ہوا کرے گی اس کی محافظت تو خود ہی ہوا کرے گی پروان وار اس پر خلق خدا گرے گی کیسا حسین ہوگا اس وقت کا نظارہ اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا تربت پہ اولیاء کی ہم سر نہیں جھکاتے یا غوث کا کبھی ہم نعرہ نہیں لگاتے مشکل کشا کسی کو اپنا نہیں بناتے کافی ہے ہم کو یارو اللہ کا سہارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے پامال ہو چکے ہیں تقلید کے فسانے سنت کی پیروی میں کرتے ہیں ہم گزارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری خود ساختہ روایت ہوتی ہے ہم پہ بھاری لیکن صحیح حدیثیں لگتی ہے ہم کو پیاری ہوگا نہ ان سے ہرگز کبھی دین کا خسارہ اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا حب نبی ہمارا دستور زندگی ہے دستور زندگی ہے رخشندگی یہی ہے تابندگی یہی ہے طرز عمل ہمارا ہے سب پہ آشکارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا ایک شیخ خلیل رکھتے ہیں فکر و فن میں لرزا جس ستارے طاغوتی انجمن میں اب کفر ہے ہمیں سے الفت میں ہر گھٹن میں اب کفر ہے ہمیں سے الفت میں ہر گھٹن میں یوسف جمیل غم سے اس کا جگر ہے پارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
जज़ाक अल्लाह। मोहतरम हज़रात, अब हमारे आज के खुसूसी मुकर्रिर जिनको भी सुनने के लिए कानपुर के बाहर से भी बहुत से अफराद तशरीफ लाए हैं, और जो कि हिंदुस्तान में इस वक्त नेट और सोशल मीडिया पे इस्लाम की ऐसी तबलीग कर रहे हैं कि जगह जगह जो और कौन सा ऐसा मौजू है जिस पर आप जो इस्लाम की और प्यासे लोगों की तशनगी को दूर ना कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया नेट के दुनिया में इस्लाम की तबलीग में पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं। मोहतरम दोस्तों और साथियों, आज मैं आपके सामने जनाब शेख फैज सैयद साहब को दावत देने जा रहा हूँ, जिनका आज का बहुत ही अहम मौजू है, यानी नौजवानों की